آج کچھ اہم موضوعات ہیں اور وہ پاکستان سے متعلق ہی ہیں کیونکہ بجٹ کی آمد ہے اور اس سلسلے میں دو بڑی جماعتیں اس تیاری میں مصروف ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ پی ایم ایل این لیڈ گورنمنٹ ہے اور اس کے جو اہم اتحادی ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہیں ایم کے ایم ہیں دونوں کے اپنے اپنے تحفظات ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ بنیادی اعتراضات اور جو تحفظات ہیں وہ اٹھائے ہیں اس بجٹ کے حوالے سے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی کچھ معاملات ہیں جو کہ طے نہیں ہو پا رہے وہ بالکل ٹیکنیکل ایشو ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے لیکن ہمارا زیادہ موضوع جو ہے وہ اس کے اوپر ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جو اختلاف کر رہی ہے وہ کن موضوعات کے اوپر کر رہی ہے اس میں بنیادی طور پر دو میٹنگز ہو چکی ہیں پرسوں بھی ایک اجلاس ہوا جو کہا جا رہا ہے کہ بے نتیجہ ختم ہوا کل ایک اجلاس ہوا وہ بھی بے نتیجہ ختم ہوا اس دوران ہمیں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ ٹیلی ویژن پروگرام پہ کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ ایک بھیک مانگنے کا پروگرام ہے یعنی اس حوالے سے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے اس کے اوپر اعتراضات ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بھکاری بنانے کا ایک پروگرام ہے بہرحال ان کے تحفظات موجود ہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مالیاتی معاملات کے حوالے سے صوبوں کے مالیات کے حوالے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صوبوں کے حوالے کرنے کے حوالے سے اور جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر کسی ایک نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں اور یہ اختلافات وسیع ہو سکتے ہیں یا نہیں کل بھی بلاول بھٹو صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کو بڑھاوا ملے گا اور وزیر اعظم خود اعلان کریں گے یعنی وہ پوری طرح سے حکومت سے یہ نہ صرف ڈیمانڈ کر رہے ہیں بلکہ ان کے سامنے یوں سمجھے کہ یہ شرط کی صورت آ چکا ہے اور اسی لیے بجٹ جو 5 جون کو پیش ہونا تھا اب وہ شاید 10 یا 12 جون تک پیش ہوگا اور مشروط ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت ہوگی تو اس کے بعد یہ ہوگا یہ اختلافات کس حد تک ہیں ان کو یعنی حل کیا جائے گا تو کن بنیادوں پہ کیا جائے گا اس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے گلگت بلتستان کے انتخابات جو کہ ظاہر ہے کہ بہت اہم انتخابات ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا ایک پیش منظر ملے گا وہاں پر انتخابات کے نتائج کیا ہوں گے کون کون سی جماعتیں وہاں پر ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف اپنی جو سیاسی طور پر متحرک وہاں پہ پارٹیسپیٹ تو کر رہی ہے لیکن متحرک کیوں نظر نہیں آ رہی اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے ان کو مشکلات کیا ہیں کیا ان کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے کہ نہیں اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے اور تحریک انصاف کے اپنے اندر بہت سارے اختلافات جو ہیں وہ جنم لے چکے ہیں یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کہا تھا علیمہ خان صاحبہ کے کہنے پہ کہ مشروط کریں گے وہ بجٹ کو پیش کرنے کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے عمران خان صاحب کے ملاقات یا ان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے یہ ممکن ہے یا نہیں ہے اور پاکستان کی سیاست کس طرز پر اب ہوگی اس پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر مصعب صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما بھی ہیں وفاقی وزیر بھی ہیں ماحولیات کے بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا جناب شہادت اوان صاحب سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما آئینی اور قانونی اعتبار سے آپ ان کو سنتے رہتے ہیں بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ہمارے ساتھ موجود ہے بیرسٹر عمیر نیاز صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ظاہر ہے کہ پارلیمان کا حصہ ہیں ان سے بھی بات کریں گے بہت بہت شکریہ عمیر صاحب آپ کا بھی شہادت اوان صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں آج آپ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بجٹ کے حوالے سے تحفظات بھی ہیں بتائیے گا کہ یہ جو تحفظات ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں بات یہ تحفظات کا لفظ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا بات یہ کہ ہر بجٹ سے پہلے جتنی اتحادی پارٹیز ہیں آپس میں بیٹھ کر مشاورت کرتی ہیں یہ تیسرا بجٹ ہے اگر اس سے پچھلے جو 2 بجٹ ہیں اس کے اوپر بھی اگر آپ چلی جائیں گی تو پیپلز پارٹی چونکہ موجودہ گورنمنٹ کی سب سے بڑی جو ہے اتحادی بڑی پارٹی ہے اور ہم آپس میں بیٹھ کر سب سے پہلے میٹنگ کرتے ہیں کیونکہ مین اس میں جو چیز ہے وہ پی ایس ڈی پیز جو ہوتی ہیں اس کے اوپر ہمارے تحفظات یقیناً رہتے ہیں جس طریقے سے
آپ دیکھ لیں کہ ہمیشہ سے ہم پچھلے 2 بجٹس میں جو ہے M6 M4 اور ML1 ہو گئی K4 ہو گیا، اس کے اوپر ہمیشہ ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ مین پروجیکٹس ہیں، اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ آپ زیادہ فنڈنگ کریں انسٹیڈ آف دیٹ کہ آپ اپنے نئے پروجیکٹس جو ہیں جو بڑا صوبہ ہے اس میں دیتے رہیں۔ دنیا کا چونکہ اصول میڈم یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ موٹر ویز بناتے ہیں تو جہاں سے پورٹس ہوتی ہیں وہاں سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اتفاق والی بات یہ ہے کہ ہماری جو بڑی پارٹی ہے موجودہ گورنمنٹ کی، انہوں نے جب موٹر ویز شروع کیے تو انہوں نے بجائے اس سائڈ سے شروع کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے دوسری سائڈ سے شروع کر لیے۔ بہرحال ان کی اپنی حکمت عملی تھی، لیکن ہمارے ذہن میں یہ جاتا ہے کہ چونکہ یہ پروجیکٹس وہاں پر دیتے ہیں جہاں پہ وہ اپنے الیکشن کو پیش نظر دے، لیکن ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ آپ کی ہے، جو ہمارے اتحاد کے ساتھ آپ بناتے ہیں، تو اس میں یقیناً چونکہ پاکستان جو ہے یہ 4 صوبوں کی فیڈریشن ہے، تو آپ کو اس لحاظ سے چلنا چاہیے تاکہ سارے صوبے جو ہیں وہ کم از کم مطمئن ہوں۔ تو مین اس کے اوپر جو ہماری پہلے 2 بجٹس میں بھی جو تھوڑا جس کو آپ نے ذرا سیریس لفظ اختلاف کہہ دیا، اس پہ ہمارے تحفظات جو تھے وہ یہی تھے کہ بھائی ہماری PSDPs جو ہیں اس میں صحیح فنڈنگ کریں جا کے ہو جائیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے کراچی سے سکھر کا جو ہے جس کو موٹر وے کہتے ہیں وہ موٹر وے نہیں ہے، نیشنل ہائی وے کو موٹر وے کا نام دے دیا گیا، نہ وہاں فینسنگ ہے، نہ وہاں پہ انٹرچینج ہے، نہ وہاں پہ کچھ ہے۔ اسی طریقے سے حیدرآباد سے سکھر جو ہے اس کی پوزیشن یہ ہے۔ تو اس دفعہ بھی ہمارا سب دوستوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر سندھ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو بھی آپ پریفرنس دیں، بجائے اس کے علاوہ کہ آپ سائیوال لاہور باہول نگر والے جو ہیں وہ پروجیکٹس آپ شروع کر دیں، ان کی فنڈنگ کریں اور وہاں کی نہ کریں۔ تو اس کے لیے ہماری پارٹی نے جو ہے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے تاکہ دوست آپس میں مل بیٹھ کے مشاورت کے ساتھ یہ چیز کریں۔ تو میرے خیال میں ہماری کنسلٹیشن ہے، تحفظات والی بات جو ہے وہ نہیں ہے، مشاورت جو ہے، مشاورت کا لفظ میڈم بہت اچھا، مشاورت جو ہماری ہو رہی ہے تو وہ ہر بجٹ سے پہلے پارٹیز آپس میں کرتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یقین رکھیں کہ ہمارا یہ بجٹ جو بڑا احسن طریقے سے خوش اسلوبی سے جیسے پہلے 2 بجٹ تو بیسیکلی آپ کا جو تحفظات کہیں اختلافات نہ کہیں مشاورت جو ہے وہ PSTP کے اوپر ہو رہی ہے جو کہ سندھ کی جو موٹر وے ہے اس کے حوالے سے ہے، ایک موٹر وے ہے، ML1 ہے، K4 ہے، اور بھی اس کے علاوہ بیشتر ہمارے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہی چیزیں جو بجٹ میں پچھلے بجٹ میں ڈیفینیٹلی اس بجٹ میں بھی آنی ہے۔ ٹھیک بات ہے، لیکن سینٹر صاحب بسپ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے اور 28ویں ترمیم کا ذکر بھی بار بار بلاول صاحب خود کر رہے ہیں، چونکہ پاکستان میجر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں IMF کے اوپر، اور IMF جو ہے جو تحفظات کا آپ کا لفظ تھا، IMF کے جہاں تحفظات بہت سی چیزوں پہ ہیں، واحد چیز ہے جس پر ان کا اتفاق ہے وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ، لیکن اس پہ PMLN کا اتفاق لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو اصل ڈونر ہے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس کی تعریف کی ہے IMF کی، اور دوسرا یہ وہ 4 صوبوں میں ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ اگر وہ فنڈنگ کرتی ہے تو پاکستانیوں کے لیے کرتی ہے، 4 کے لیے کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بجٹ میں یہی موجودہ ہمارا جو نظام ہے اسی نظام کے تحت اس بجٹ میں ہمیشہ اس کی فنڈنگ بڑھائی گئی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب نے بجا طور پہ گلگت میں کہا ہے بلتستان میں کہ یہ فنڈ پرائم منسٹر صاحب یہ اناؤنس کریں گے اور اس بجٹ کو بڑھائیں گے، کیونکہ یہ تو ہمارے عوام کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے، لوگوں کی اسکالرشپ کے لیے، لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے، اس کے لیے یہ پروگرام ہے، تو اس کے لیے تو حکومت چاہے گی، اور میرا خیال میں یقیناً وہ بجٹ پہلے سے بڑھے گا۔ اس کے اوپر کوئی اس قسم کی، چونکہ میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں، لیکن میری سوچ یہ ہے کہ اس کے اوپر میرا خیال میں اس میں بڑھے گا، اس میں کوئی ایسی بات جو ہے اس کے اوپر نہیں ہو۔ ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر پہلے بات کر لیں آپ سے، پھر میں بیرسٹر صاحب کے پاس جاتی ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ 2 دن سے اجلاس ہو رہے ہیں، بلاول صاحب جو لب و لہجہ استعمال کر رہے ہیں یا جو تنقید کر رہے ہیں وہ بھی اسی کنسٹرکٹیو ہے، ظاہر ہے اپنی بات وہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر اتفاق ہو سکتا ہے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں عوامی بجٹ، اب عوامی بجٹ ایک بہت کھلی ٹرم ہے اور آپ بہتر سمجھتے ہیں، اس کو کس طرح سے آپ اس بجٹ کے اندر لے کے آئیں گے؟ دیکھیے میں تو سرکار کو ریپرزینٹ کرنے آیا ہوں، تو مجھے تو کہنا ہی یہ چاہیے کہ ہو سکتا ہے
لیکن جن سے ہماری مشاورت ہو رہی ہے اور جن کے بھائی چارے کے ساتھ ہم حکومت چلا رہے ہیں، اگر وہ بھی کہہ رہے ہیں مشاورت ہو رہی ہے تو پھر مشاورت ہی ہو رہی ہے. ٹھیک، چلے میں اپنے الفاظ واپس لے لیتی ہوں. مسئلہ نہیں ہے، مطلب ایسا نہیں تھا. مطلب آپ نے اچھا سوال پوچھا، بیکاز بعض مرتبہ آپ کو سوال پوچھنے کے لیے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں تاکہ سچائی سامنے آئے، جس میں جن جگہوں پہ کنسنسس نہ ہو وہ بھی سامنے آئے اور جن جگہوں پہ کنسنسس ہے وہ بھی سامنے آئے. تو پہلے تو ڈائریکٹ جواب ہے کہ ہمیں قوی یقین، کیا پورا یقین ہے کہ ہم اگر ساتھ کے ساتھ ہم ساتھ کی ساتھ کرسیوں پہ بیٹھا کرتے تھے یہ 2 سال پہلے، تو کیا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو نہیں کر پائیں گے. تو اس میں کوئی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرابلم کہاں سے، ہماری بڑی پرابلم بجٹ میں کے درمیان پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سرکار کی پرابلم، یعنی پاکستان کی پرابلم کیا ہے؟ ہم ملا کے کو 16 ٹریلین روپے اکٹھے کرتے ہیں. ہمارے جو سر، ہم خود تو نہیں پیسے بنا سکتے نا، سرکار تو نہیں کاروبار کرتی، تو یہ ہمارے جو ریونیوز وغیرہ آتے ہیں یہ کل ملا کے 16 ٹریلین کے 16 کھرب کے قریب ہوتے ہیں. اس میں سے 8.25 ٹریلین کے قریب صوبوں کو 18ویں ترمیم کے بعد برحق دیے جاتے ہیں، اور تقریباً پچھلے سال 8.5 ٹریلین تھا، اب ہم اس کو 7.89 ٹریلین پہ یا 8 ٹریلین پہ لے آئے ہیں. وہ دے دیا جاتا ہے انٹرسٹ پیمنٹس میں. تو وفاقی حکومت جب بجٹ بنا کے ہٹتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 1 ٹریلین کم ہے یا برابر ہے یا آدھا ٹریلین کم ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ نے سارا سال سرکار چلانی ہے اور آپ کے پاس سرکار چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو ایک تو اس سلسلے میں پھر یہ تناؤ پیدا ہوتا ہے ہمارے اپنے محکموں میں بھی، ہماری وزارتوں میں بھی، کہ بھائی اتنے تھوڑے سے اگر پیسے ہیں، کیونکہ صوبوں نے جتنے آپ کے ڈیفالٹ سبجیکٹ ہیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، پاورٹی ہے، یہ تمام سبجیکٹس ہم نے 18ویں ترمیم میں ڈیوالو کر دیے تھے. تو اس کے بعد صوبوں نے تو اپنا کام چلانا ہے، اس کے لیے ان کو پیسے چاہیے. اس کے بغیر ہماری تعلیم، ہماری صحت، ہمارا جو گلی محلے کا انفراسٹرکچر ہے وہ نہیں چلے گا، ایگریکلچر نہیں چلے گا، صنعت نہیں چلے گی. پارٹی کا اختلاف شروع ہوتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ این ایف سی کو جو ہے وہ اب 18 تھوڑی دیر کے لیے میں تو آپ کو فنڈامنٹل پرابلم جو جس پہ ہمارا اتفاق ہے کہ بھئی اتنے پیسے ہیں، اتنے ہم نے صوبوں کو دینے ہیں، 54% یا کتنے سر؟ 57.5% ہم نے دینے ہیں. تو پیچھے جو ہمارے پاس رہ جاتے ہیں اس نے وفاق چلانا ہے. اس میں سے جب آپ انٹرسٹ پیمنٹس نکال دیتے ہیں تو پھر وفاق کو سٹریس آ جاتا ہے. تو یہ جو بوروئنگ کی بھی بات ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ پھر بورو کر کے آپ کو حکومت بھی چلانی پڑتی ہے، بورو کر کے سارے کام کرنے پڑتے ہیں. تو ایک بات. دوسرا آپ نے معاملہ اٹھایا پی ایچ ڈی پی کا. میرا اس کے اندر ایک اپنی رائے ہے، میں اپنی رائے اس وقت پیش کر رہا ہوں. میں کیبنٹ کے ممبر کے طور پہ نہیں بات کر رہا، میں ذاتی رائے پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ سبجیکٹس تو فیڈریشن کے ہیں جس کا ذکر سر کر رہے تھے، شہادت اوان صاحب کر رہے تھے. مثلا ہمارا جو ریلوے کا نظام ہے، ہماری ہائی ویز کا نظام ہے یا موٹر ویز کا نظام ہے، ہمارے جو ڈیمز ہیں، ہمارے جو واٹر فلوز ہیں، یہ ساری تو وفاقی حکومت کو فوکس ان پہ کرنا چاہیے جو اس کی جورسڈکشن کے سبجیکٹس ہیں. اور بہت سے ایسے سبجیکٹس ہیں جو صوبائی ہو چکے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، مگر تاریخی طور پہ کیونکہ پہلے ایک ہی ڈیولپمنٹ کا ہمارا وہ نقشہ بنتا تھا تو وہ ابھی بھی آ جاتے ہیں. کسی نہ کسی جگہ پہ کچھ پرانی اسکیمیں چل رہی ہیں، کوئی نئی اسکیمیں آ جاتی ہیں. یہ بائیفرکیشن بہت زیادہ ضروری ہے کہ وفاق کے جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں وہ وفاق صرف اپنے سبجیکٹس پہ فوکس کرے، صرف انہی کو فنڈ کرے. یعنی بسپ جو ہے وہ صوبوں کو بھی یعنی بسپ اکیلا نہیں، کوئی بھی اور پروجیکٹ جو فار ایگزامپل جتنی بھی کوئی پانی کی، ایگریکلچر کی، صنعت کی جو سکیمز جو انٹر پروونشل نہیں ہے، یعنی جس میں پانی اگر ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جائے تو وہ وفاق کا سبجیکٹ ہے. پانی ایک صوبے کے اندر جو اس کا پھیلاؤ ہے یا اس کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے وہ صوبے کا کام ہے. اچھا، یہ امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہی وہ مالیاتی مسئلہ ہے جس کے اوپر اس وقت وفاق اور صوبہ خاص کر کے سندھ بیٹھا ہوا ہے نا، اس وقت بات کر رہے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا نہیں، انہوں نے تو زیادہ. میں آج یہ بتانا چاہ رہا تھا، فار ایگزامپل آج صبح 2 میٹنگز میں موجود تھا جن میں M6 M4 ML1 یہ تمام چیزیں، یہ 2 میٹنگز تو آج وزیر نے کی ہیں جس میں موٹر ویز میں کے لیے انویسٹمنٹ، اگر باہر سے بھی کوئی انویسٹر آیا ہے تو انہی موٹر ویز کا جن کا ہمارے بھائی ذکر کر رہے ہیں انہی کا ذکر ہو رہا تھا. ML1 کا ریل کا کل بھی ذکر ہوا رہا، آج بھی ذکر ہوا ہے.
تو جتنی یہ باتیں کر رہے ہیں جس سے ہماری کنیکٹیوٹی بہتر ہوگی ان کا ذکر تو اگر ایک دن میں 2 میٹنگز میں نے سنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں ابھی کر رہے ہوں کتنا ایلوکیٹ کریں گے کیسے کریں گے، مگر یہ کہ وفاق کی نظر ان پہ نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے۔ 100% ہماری نظر ہے۔ آج صرف 2 میٹنگز ہوئی ہیں، کل ایک میٹنگ میں نہیں تھا مگر اس میں ان پہ بات ہوئی ہے، تو یہ گفتگو جو ہے متواتر چل رہی ہے۔ اب آپس کا ہمارا جو سبجیکٹس کی تقسیم ہے اس کے اوپر ایک فنڈامنٹل بات ضرور ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد جس کے بعد 57.5% صوبوں کو دیا جاتا ہے وہ تقسیم کر لی ہے، تو وہ سبجیکٹس کی تقسیم کے اندر جو چیزیں صوبے کے پاس آئی ہیں وہ صوبہ کرتا رہے، جو وفاق کے پاس آئی ہیں وہ وفاق کرے۔ اگر وفاق صوبے کا کام کرے گا ایک تو انٹرفیرنس ہوگی اور دوسرا پھر بجٹ جو ہیں وہ آؤٹ ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اس کے اندر بہرحال جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں ترمیم تو انوالوڈ ہے۔ نہیں اس میں تو ترمیم کی میں نے کوئی بات نہیں کی۔ نہیں آپ نے نہیں کی، میں سوال پوچھ رہی ہوں نا آپ سے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو میں تو صرف ایلوکیشن کی بات کر رہا ہوں۔ مالیات کو جب آپ بانٹیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کے پاس بٹی نہیں ہے، میں نے تو آج سوال ہی نہیں پروجیکٹس جو ہیں یہ ڈیولپمنٹ ایگزیکٹلی اس کو جو پروجیکٹس جو صوبائی سبجیکٹس ہیں وہ 57.5% میں صوبوں کو کرنے چاہیے، اور وفاق نے اگر واقعی ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانا ہے، اسی وجہ سے میں نے اس کو ذاتی اوپینین کیا کیونکہ اس میں بھی مختلف آراء ہیں۔ ٹھیک ہے، حسن اقبال صاحب نے بھی لکھا ہے، باقی بھی تو جو وفاقی سبجیکٹس ہیں وفاق کی PhD صرف وفاقی سبجیکٹس پہ جانی چاہیے، یہ میرا ذاتی خیال ہے۔